السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک ونحر روی عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال بکل شعرۃ حسنۃ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستان گرامی، آج قرآن مقدس اور حدیث پاک کی روشنی میں کچھ قربانی کے فضائل و مسائل آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فصل لربک ونحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اس قربانی کرنے میں ہمیں کیا ملتا ہے، کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور یہ تمہارے لیے پل صراط کے اوپر سواریاں ہوں گی۔ دوستان گرامی، قربانی کے ایام میں، قربانی کے 3 دنوں میں صرف قربانی ہی کرنا واجب ہے، جن کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس کے برعکس کوئی بھی دوسرا عمل اس کے مد مقابل میں قبول نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے اوپر قربانی واجب بھی ہو، وہ اگر قربانی نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ لہٰذا ہر مسلمان صاحب نصاب، صاحب مال کے اوپر قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں قربانی کا کرنا یہ لازم و ضروری ہے۔ اب یہاں سے میں کچھ قربانی کے ضروری مسائل آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ قربانی کہتے کس کو ہیں؟ کسی خاص جانور کو خاص دنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر نہیں ہے؟ قربانی جو ہے ہر مسلمان، آزاد، عقل مند، بالغ، مقیم یعنی مسافر نہ ہو، صاحب نصاب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی اس عورت پر بھی واجب ہے جس کی ملکیت میں ماں باپ کا دیا ہوا یا شوہر کا دیا ہوا زیور ہو یا اور کوئی مال ہو، اور وہ صاحب نصاب ہے، نصاب کی قیمت کے برابر ہے، تو ایسی عورت پر بھی قربانی فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر کے پاس مال نہ ہو تو شوہر کے اوپر قربانی واجب نہ ہو، لیکن عورت کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی کس دن کریں گے؟ تو قربانی کا ایام جو ہے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک مکمل 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ 12ویں کے غروب آفتاب کے بعد اگر کسی نے قربانی کیا تو ایسی صورت میں قربانی درست نہیں۔ یعنی قربانی کرنے کے ایام جو ہیں وہ صرف 3 دن ہیں اور 3 راتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کیا تو بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔
درست نہیں ہوگی۔ ایک اور بات سمجھ لیں کہ قربانی جس پر واجب ہے پہلے وہ اپنے نام سے کرے گا، پھر دوسروں کے نام سے کرے گا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ابا کے نام سے کرا دیں، ماں اماں کے نام سے کرا دیں، نہیں، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، تو اسی کے نام سے قربانی کیا جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے یا کسی مرنے والے نے وصیت کی تھی، بیٹا میرے نام سے قربانی کرنا، میرے نام سے قربانی کرتے رہنا، تو ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنی طبیعت سے اپنی ماں کے نام، اپنے باپ کے نام یا دوسرے مرنے والے کے نام قربانی کرتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے کے لیے مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میرے نام سے قربانی کرتے رہنا، تو ایسی صورت میں ان کا حصہ جو بنے گا قربانی کا، چاہے وہ ایک خصی کی صورت میں ہو، چاہے بڑے جانور میں ایک حصہ کی صورت میں ہو، پورا کا پورا گوشت غریبوں میں اور فقیروں میں بانٹ دیا جائے گا۔ گھر کے لوگ، صاحب نصاب والے لوگ اس گوشت میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اور کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر مرنے والے نے یہ وصیت نہیں کی ہے، بلکہ ہم اپنی طبیعت سے اپنا ابا کے نام کر رہے ہیں اور اماں کے نام، دادا کے نام کر رہے ہیں، دیگر رشتہ داروں کے نام کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس قربانی کے گوشت کو، جس طرح قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور امیر و غریب سب کھاتے ہیں، تو اسی طرح سے اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا، یہ سارے لوگ کھانے کے حقدار ہوں گے۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانور کی عمر جو ہے، اونٹ کی عمر 5 سال ہو، گائے کی عمر جو ہے 2 سال ہو، اور بکری یا خصی 1 سال کی ہونی چاہیے۔ قربانی کا گوشت کیا کریں گے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ ان میں سے خود کھاؤ، نمبر 1، صبر سے بیٹھنے والوں کو کھلاؤ، نمبر 2، اور بھیک مانگنے والوں کو کھلاؤ۔ تو 3 حصے قربانی کے جانور کا کریں گے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں گے، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں گے، اور تیسرا جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت کم ہے، گھر کے افراد رشتہ دار زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں بندے کو اجازت ہے کہ گھر کے لیے گوشت زیادہ رکھ لے تاکہ گھر والے فراوانی کے ساتھ کھائیں۔ لیکن ایسا نہ کریں کہ سارا گوشت جو ہے اپنے گھر میں رکھ دیا جائے، فریج میں رکھ دیا جائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کر دینا یہ بہتر ہے، تاکہ گوشت جو ہے غریبوں تک، غریب رشتہ داروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے۔ قربانی کا کھال کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ تو قربانی کے کھال کا مصرف یہ ہے کہ مدارس عربیہ میں دے دینا میں موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ ایک ضروری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قربانی کا جو جانور کا چمڑا ہے، اس وقت ریٹ اس کا بہت کم ہے، برائے نام ہے۔ خصی کا کبھی 10 روپے میں جاتا ہے، 20 روپے میں جاتا ہے، 30 روپے میں، 50 روپے میں جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مدارس عربیہ اور مکاتب، جو ہمارے مکاتب ہیں جہاں پڑھائے جاتے ہیں، وہاں ان سے جو ہے بڑا خرچ چلایا جاتا ہے، لیکن موجودہ حالات میں بہت وقت پریشان کا ہے، اس لیے میں تمام قربانی کرنے والوں سے گزارش کروں گا کہ پہلے ایک قربانی کے جانور کا چمڑا کا پیسہ جو ہے 800 1000 بڑا میں مل جاتا تھا، اور چھوٹے میں 150 200 300 تک کا ملتا تھا، جو اب صرف 10 روپے 20 روپے میں ملتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مدرسہ کیسے چل سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جہاں قربانی کا جانور کا چمڑا جس مدرسے میں آپ دے رہے ہیں، ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کم سے کم 200 400 روپے 1000 روپے جو بھی آپ کے اندر وسعت ہو، وہ کم سے کم مدارس عربیہ کے حوالے کریں کہ چمڑے کے ساتھ کچھ پیسہ بھی دیں، تاکہ اس پیسے کے فنڈ سے مدرسہ چلانا آسان ہو۔ تو میں یہ میری سب سے گزارش ہوگی کہ آپ ضرور ایسا کریں تاکہ مدارس عربیہ کا کام ہو سکے۔ دوستان گرامی، بعض لوگوں کے پاس قربانی کرنے کا نصاب تو موجود ہے لیکن قربانی نہیں کر پاتے ہیں۔
کسی بھی وجہ سے ہو، اگر قربانی کے دن گزر گئے اور قربانی نہیں کیا تو ایسی صورت میں ایک بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے قربانی کے دنوں میں قربانی کر لیں۔ ایک اور چیز جو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں اور اس کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنے والا بھی شریک ہو سکتا ہے، لہذا آپ اپنے نام سے قربانی بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے نام سے اس میں عقیقہ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ عقیقہ کا گوشت ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور فلاں فلاں نہیں کھائیں گے، یہ سب بالکل غلط ہے۔ جس طرح قربانی کا گوشت ہر آدمی کھا سکتا ہے، اسی طرح سے عقیقہ کا گوشت بھی سب کوئی کھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اچھے انداز سے قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور اب اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا اور ویڈیو دوسرا قربانی کے کرنے کا طریقہ، عید کا نماز کا طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جانوروں کو چلا کر کے نہ لائیں، بڑے جانوروں کو چلا کر کے تو ہرگز نہ لائیں، اور جن علاقوں میں مسلم آبادی نہیں ہے وہاں سے جانوروں کو بھی آپ نہ لائیں۔ قانونی اعتبار سے جو چالان ضروری ہے وہ دیں، آپ کسی کو دھوکہ دے کر کے اپنی قربانی خراب نہ کریں۔ قربانی کے جانور کی تصویر لے کر اس کو تشہیر کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور خبردار بچوں سے بھی اپنی گزارش کریں کہ قربانی کے وقت کی کوئی بھی تصویر جو ہے ہرگز نہ لیں، اور اگر کسی نے غلطی سے بھی لے لیا ہے تو فوراً اسے ڈیلیٹ کر دیں، اور فوری طور پہ کیا کہتے ہیں کہ اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے اور آگے نہ بڑھایا جائے۔ بعض بے عقل لوگ قربانی کے وقت کے تصویر کو جو ہے وہ شائع کر دیتے ہیں، لیکن میں اس سے گزارش کروں گا کہ خبردار کوئی بھی شخص قربانی کے وقت کی کوئی تصویر شیئر نہ کریں، اور اگر کسی نے غلطی سے کھینچ بھی لیا ہے تو ایسی صورت میں اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ قربانی کرنے کے وقت یہ خیال رکھیں کہ آس پاس دیکھ لیں کہ کوئی تصویر تو نہیں اٹھا رہا ہے، ویڈیو تو نہیں کر رہا ہے۔ حتی الامکان آپ کوشش کریں کہ قربانی کریں تو کیا کہتے ہیں کہ پردے میں ڈھانپ کر کریں۔ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام